السلام علیکم۔ غزہ کی پٹی اور حماس کی تشکیل۔ حماس کی تشکیل کی تاریخ بنیادی طور پر غزہ کی پٹی سے جڑی ہے اور اسرائیل اور مصر کے درمیان غزہ کا 400 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑائی رکھنے والا علاقہ غزہ اسٹرپ یا غزہ کی پٹی بھی کہلاتا ہے۔ سن 1948 کی جنگ اور ارد گرد کے علاقوں میں اسرائیل کے قیام سے قبل یہ علاقہ برطانیہ کے فلسطینی مینڈیٹ کا حصہ تھا۔ خیال رہے کہ پہلے عالمی جنگ تک فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا۔ پہلے عالمی جنگ کے بعد 1922 میں اس وقت کی بین الاقوامی تنازعات حل کرنے کے لیے قائم کی گئی عالمی تنظیم لیگ آف نیشنز نے فلسطین کو برطانیہ انتظامیہ کے حوالے کر دیا تھا، جسے فلسطین مینڈیٹ کہا جاتا ہے، اور غزہ بھی اس میں شامل تھا۔ بعد از 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس مینڈیٹ کے اختتام سے قبل ہی فلسطینی علاقوں کو عربوں اور یہودیوں کے لیے الگ ریاست اسرائیل کے درمیان تقسیم کرنے کی منصوبے کی منظوری دی۔ اس منصوبے کے مطابق غزہ اور اس سے ملحقہ علاقوں کو عربوں کو دیے جائیں تھے۔ برطانوی مینڈیٹ 15 مئی 1948 کو ختم ہوا اور اسی دن جنگ کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں اسرائیل کی قیام عمل میں آیا۔ اس جنگ کی ابتدا ہی میں پڑوسی ملک عرب ملک مصر کی افواج غزہ میں داخل ہو گئی تھیں۔ تاہم 1948 کی شدید جنگ میں اس علاقے میں عربوں کے ہاتھ سے بہت سے علاقے جانے کے بعد اس کے حدود سکڑ کر پٹی کی صورت میں رہ گئے، جسے غزہ کی پٹی کہا جاتا ہے۔ سن 1967 میں ہونے والی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے غزہ، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کے بہت سے علاقے بھی حاصل کر لیے تھے۔ فلسطینی ان تینوں علاقوں کو اپنے مستقبل میں قائم ہونے والی مجوزہ الگ ریاست کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اسرائیل کے قیام کے لیے ہونے والی جنگ کے دوران فلسطینیوں کی بڑی تعداد نے غزہ میں پناہ حاصل کی تھی، اور اس پناہ گزین خاندانوں کی آبادی بڑھ کر ایک اندازے کے مطابق 17 لاکھ سے زائد ہو گئی، جبکہ غزہ کی مجموعی آبادی لگ بھگ 21 لاکھ ہے۔ غزہ میں 1987 میں پہلی بار مزمتی تحریک اٹھی، جسے انتفاضہ کہا جاتا ہے۔ اس برس حماس قائم ہوئی اور بعد از فلسطین کے علاقوں میں پھیل گئی جو اسرائیل کے زیر کنٹرول ہیں۔ حماس یا اسلامی مزمتی تحریک کو شیعہ اکثریتی ملک ایران کی مدد حاصل ہے، جبکہ نظریاتی طور پر یہ اخوان المسلمین کی پیروکار ہے، جو 1920 کی دہائی میں مصر میں قائم ہوئی تھی۔ حماس اور الفتح 1990 کی دہائی میں اوسلو امن معاہدے کے نتیجے میں فلسطینی اتھارٹی قائم ہوئی، جسے غزہ اور مغربی کنارے کے علاقوں پر محدود اختیارات دیے گئے۔ حماس نے 2007 میں صدر محمود عباس کی سربراہی میں فتح موومنٹ کے ساتھ مختصر خانہ جنگی کے بعد غزہ کا کنٹرول حاصل کیا تھا۔ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کے تحت چلنے والی انتظامیہ مغربی کنارے میں قائم ہے۔ حماس نے 2006 میں فلسطینی پارلیمانی الیکشن کے بعد غزہ کا کنٹرول سنبھالا تھا، اور اس کے بعد سے دوبارہ یہاں الیکشن منعقد نہیں ہو سکے۔ اس وقت حماس نے محمود عباس پر اپنے خلاف سازش کرنے کا الزام عائد کیا تھا، جبکہ محمود عباس نے غزہ پر حماس کے کنٹرول کو بغاوت قرار دیا تھا۔ حماس اسرائیل کی ریاست کو تسلیم نہیں کرتی اور 1990 کی دہائی میں PLO اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے اوسلو معاہدے کی بھی مخالفت ہے۔ اسرائیل سے تنازعات۔ تو غزہ کا کنٹرول حماس کے پاس جانے کے بعد اسرائیل کے ساتھ اس کا متعدد بار تصادم ہو چکا ہے۔ ان میں اکثر حماس کے غزہ سے اسرائیل پر راکٹ فائر کرنے سے شروع ہوئے، جس کے جواب میں غزہ پر اسرائیلی فضائی کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ حماس کا عسکری ونگ الشہید غزل الدین القسام بریگیڈ کہلاتا ہے، جو اسرائیل میں جنگجو اور خودکش حملہ آور بھیجتا ہے۔ حماس اور اسرائیل کے خلاف اپنی عسکری کارروائیوں کو اسرائیلی قبضے کے خلاف مذمت کا نام دیتی ہیں۔ اپنے قیام کے لیے 1988 میں حماس نے جو چارٹر بنایا تھا، اس میں اسرائیل کو تباہ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ حماس نے 1967 کی 6 روزہ جنگ کے دوران اسرائیل کے حاصل کردہ علاقوں کو واپس حاصل کر کے فلسطینی ریاست قائم کرنے کی علم بردار ہے۔ تاہم حماس اور اسرائیل کے درمیان کئی مرتبہ طویل مدت تک کی جنگ بندی بھی ہوتی رہی، جس میں عرب میں ہندانہ کہا جاتا ہے۔ حماس کو اسرائیل، امریکہ، یورپی یونین، کینیڈا، مصر اور جاپان نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ حماس کے اتحادی۔ فلسطین علاقوں میں کارروائی کے ساتھ حماس مشرقی وسطی میں امریکی پالیسی اور اسرائیل کے مخالفت کرنے والے اس اتحاد کا بھی حصہ ہے، جس میں ایران، شام اور لبنان کی شیعہ عسکری تنظیم حزب اللہ شامل ہیں۔ اگرچہ غزہ حماس کا گڑھ ہے، تاہم اسے دیگر فلسطینی علاقوں سے بھی مدد حاصل ہے۔ اس کے رہنما قطر سمیت مشرقی وسطی کے دیگر ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں۔
اس تحریر میں خبر رساں ادارے رائٹر سے حاصل کردہ معلومات بھی شامل ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کس طرح لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل اپنا خان کریٹیوٹی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایٹ دا لاسٹ، اللہ حافظ۔